الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ اس وقت آپ حضرات دیکھ رہے تھے کہ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے ان کی دستار بندی اور اعزاز کے اندر یہ مجلس منعقد کی گئی تھی۔ میں انہی کے حوالے سے آپ حضرات سے 2-3 باتیں کہہ دیتا ہوں۔ پہلی ایک روایت سن لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اے علی تو قرآن کا علم سیکھ اور پھر آگے سکھا دے۔ اگر تو قرآن کا علم سیکھے اور پھر آگے سکھا دے تو اللہ تعالیٰ تجھے 2 انعام عطا فرمائیں گے۔ ایک انعام یہ ہے کہ جب تو مرے گا تو شہید مرے گا، شہادت کا مرتبہ۔ اور یہاں جو حدیث میں آپ نے شہادت کا مرتبہ کہا ہے، حضرت علی تو ویسے بھی شہید ہیں، لیکن اگر کوئی قرآن پاک سیکھے اور پھر اس کی تعلیم آگے دے دے، وہ اگر اپنے بستر پر بھی مرے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہداء میں سے اٹھائیں گے۔ قرآن پاک کی تعلیم کی برکت سے، جس کو آپ کے ہاں اعزازی ڈگری کہہ دیا جاتا ہے، بعض لوگوں کو اعزازی ڈگری ان کے عہدے اور منصب کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی خدمت یہ اتنا اونچا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قاری ہونے کے ساتھ شہید ہونے کا مرتبہ مفت میں عطا فرما دیا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اے علی تو قرآن سیکھ اور آگے سکھا، جب تو وفات پائے گا، مرے گا اور اپنی قبر میں جائے گا تو تیری قبر پر رحمت کے فرشتے اس کثرت کے ساتھ آئیں گے جس کثرت کے ساتھ مسلمان حج کرنے کے لیے بیت اللہ جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں کتنے لاکھ مسلمان ہیں جو حج کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ تو جو قرآن پاک کا علم سیکھ لے اور آگے سکھا دے تو فرمایا اس کی قبر پر رحمت کے فرشتے 1-2 نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس کی قبر پر اتریں گے۔ تو بھائی جب رحمت کے فرشتے اتریں گے تو وہ اللہ کی رحمت ہی لے کر اتریں گے۔ یہ 2 اعزاز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائے۔ اور یہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص نہیں تھے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ اگر ہم بھی یہ کام کر لیں تو یہ دونوں دولتیں میرا اور آپ کا بھی مقدر بن سکتی ہیں۔ میں اس کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے حافظ بننا شرط نہیں ہے۔ آپ اپنے قاری صاحب سے صحیح قرآن پڑھنا سیکھ لیں، ناظرہ سیکھ لیں، صحیح قرآن پڑھنا سیکھ لیں، اور اپنے گھر میں اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچے کو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھا دیں۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں اپنے بچے کو سورہ اخلاص ہی پڑھا دیں۔ بس ایک سورت اپنے بچے کو پڑھا دو اور خود پہلے صحیح قرآن ناظرہ پڑھنا سیکھ لو۔ اگر اتنا کام بھی کر لو گے تو اس خوشخبری کا مصداق میں اور آپ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ آپ حافظ بنیں، اور یہ بھی شرط نہیں کہ آگے حافظ بنائیں۔ میں نے کہا کہ خود صحیح پڑھنا سیکھ لو
اور آگے اپنے بچے کو، بھائی کو، بہن کو ایک سورت سکھا دو۔ نیت یہ کر لو کہ میں نے قرآن سیکھا بھی ہے اور آگے سکھا بھی دیا ہے، اور میرے نبی نے کہا تھا کہ جو قرآن سیکھ لے اور آگے سکھا دے اللہ اس کو شہادت کا مرتبہ بھی دیں گے، اور اس کی قبر پر فرشتے اتنی بڑی تعداد میں آئیں گے، رحمت کے فرشتے جتنی بڑی تعداد میں مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صاحبو، ہم نے دنیا سے تو جانا ہی ہے، ہمارے بڑے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، پتہ نہیں پیچھے سے کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی یاد رکھے گا کہ نہیں رکھے گا، اس لیے اپنا بندوبست کر کے جانا چاہیے۔ اور یہ کتنا اچھا بندوبست ہے کہ آسمان سے فرشتے لاکھوں کی تعداد میں اترتے رہیں، اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ کر لیں اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے آگے دے دیں۔ تو اس لیے میری ایک درخواست تو آپ سے ہے بھائی، اتنا کام تو ہم سارے ہی کر سکتے ہیں کہ خود سیکھ لیں اور اپنے بچے، بھائی، بہن، بیٹی کو کوئی ایک چھوٹی سی سورت سکھا دیں تاکہ سیکھنے والوں میں بھی ہمارا نام آ جائے اور سکھانے والوں میں بھی ہمارا نام آ جائے۔ تو کر لو گے بھائی اتنا کام؟ تو یہ اتنا کام کر لو گے تو انشاءاللہ آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ اس کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں، شہادت کا مرتبہ بھی اور اس کے ساتھ ملائکہ کا لاکھوں کی تعداد میں قبر پر اترنا، یہ دونوں نعمتیں مل جائیں گی۔ آج تھوڑی سی کاوش کر کے ہم اپنی آخرت کا اتنا بڑا سامان جمع کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی اندازہ ہے آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو اور تھکے ہوئے ہو، تو میں تو کہہ رہا تھا دعائی کر لیتے ہیں، لیکن کہنے لگے کہ کچھ بات آپ بھی کر دیں، چلے میں نے کہا مختصر کر دیتا ہوں۔ دوسری بات، یہ آپ کے بچے ماشاءاللہ جنہوں نے حفظ کیا ہے بہت خوشی ہوئی ہے، ان کے استاد کو دیکھ کر بھی بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے، ان کی محنت میں اضافہ فرمائے۔ بہرحال یہ اساتذہ، ایک بات کہہ دیتا ہوں، یہ جو اساتذہ چار دیواری میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتے رہتے ہیں، باہر کوئی ان کو نہیں جانتا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، بس ادھر چٹائیوں پر بیٹھے اور ساری زندگی ان بچوں کو تعلیم دے کر دنیا سے چلے گئے۔ یہ اسلام کے خاموش سپاہی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ دنیا والے نہیں جانتے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، لیکن جس کے لیے کام کر رہے ہو وہ بخوبی جانتا ہے کہ یہ میرا کام کر رہے ہیں اور چپ کر کے بیٹھ کے کام میں ہی لگے ہوئے ہیں، بس کام کے علاوہ دائیں بائیں دیکھتے نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی مزدور ہو نا، وہ کسی نہ گل بھی نہ کرے، چپ کر کے تگاری چکی جاوے، کام ہی کری جائے، تو آپ بھی دیکھ کر خوش تو ہوتے ہیں کہ یار یہ سجے کھبے اکھ چک کے بھی نہیں دیکھتا، کام نو ہی لگا رہندا ہے۔ تو مالک الملک بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو اسلام کے خاموش سپاہی ہیں، چار دیواری میں بیٹھے رہتے ہیں اور پوری زندگی ان چٹائیوں پر بیٹھ کر ہمارے بچوں کو تعلیم دے کر چلے جاتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ آپ کے بچوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے، تو میں اس کے حوالے سے ایک بات ان کے لیے کہہ دیتا ہوں۔ پہلے ایک اصول سن لیں، پھر ایک روایت سن لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے آج کس اونچے منصب پر پہنچے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ دنیا میں ہمارے ہاں اسکول کالج میں جو نصاب، سلیبس، کتاباں جیڑیاں پڑھائیاں جاندیاں نے نا، وہ جیڑے ادارے دیاں لکھیاں ہوندیاں نے، جنہاں نے وہ سلیبس تے نصاب بنایا ہوندا، جدوں اے نیانے پڑھ جاندے آ تے ڈگری او ادارے والے دے، سند جنوں کہندے ہو او ادارے والے دے۔ میں مثال دے دینا، ہمارے ہاں بچے، ہمارے جو گورنمنٹ کے سکول ہیں، اس میں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ تو جب ہمارے بچے میٹرک کر لیتے ہیں تو آپ فیصل آباد بورڈ کے ساتھ ہے، تو فیصل آباد بورڈ ان کی سند جاری کرتا ہے۔ جو ذرا بالائی سطح والے ہیں وہ پرائیویٹ سکولوں میں آکسفورڈ کا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔
جو بچے آکسفورڈ کا نصاب پڑھتے ہیں ان کو ڈگری ہمارے لوگ نہیں دیں گے، وہ آکسفورڈ والے ان کی ڈگری بھیجیں گے کہ تسی ساڈیاں کتاباں پڑھیاں اسی سند تانوں دینے۔ تو دنیا کا ایک اصول ہے کہ آپ جن کی کتابیں پڑھو، جن کا نصاب اور سلیبس پڑھو، ڈگری بھی ان سے جا کر، یہ دنیا کا اصول ہے۔ ان بچوں نے جو کتاب پڑھی ہے وہ کس کی بھیجی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، اور لے کے کون آئے ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی۔ تو ہم اپنے نبی جی سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارے بچوں نے آپ کا سلیبس پڑھا ہے، آپ کا نصاب پڑھا ہے، جو آپ امت کو دے کر گئے تھے کہ میری امت کے لیے میری طرف سے یہ سلیبس اور نصاب ہے۔ اس سے ذرا یہ بھی اندازہ رکھیے کہ نبی تمہیں علم دے کر گئے ہیں۔ نبی آتا ہی علم دینے کے لیے، نبی آتے ہی علم دینے کے لیے ہیں۔ تو یہ کتاب دے کر گئے ہیں، یہ علم سے بھری ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو اپنے نبی کا لایا ہوا نصاب، سلیبس، کتاب پڑھاتے ہیں۔ تو دنیا والے کہتے ہیں جنہاں دیاں کتاباں پڑھو، ڈگری انہاں کولوں ہی جا کے لو، سند بھی انہاں کولوں جا کے لو۔ ان بچوں نے ہمارے نبی جی کی لائی ہوئی کتاب پڑھی ہے، تو ہم نبی جی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے بچوں کو سند دو، ہمارے بچوں کو ڈگری دو۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، تم اپنے بچوں کو ہماری لائی ہوئی کتاب، ہمارا لایا ہوا سلیبس، ہمارا لایا ہوا نصاب تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، ڈگری زبان نبوت سے ان کو ملے گی، سند زبان نبوت سے ملے گی۔ تو آپ نے ان بچوں کو ایک ڈگری، ایک سند دی ہے۔ وہ کیا ڈگری ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، کہ تمہارے یہ بچے جو قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں، نبی جی کی نظر میں اور نبی جی کی زبان کے مطابق، نبی کہہ رہے ہیں کہ میں بتاتا ہوں یہ کیا بن گئے ہیں۔ آپ کے بچے میڈیکل کالج میں پڑھیں تو کالج والے کہتے جی یہ ڈاکٹر بن گئے نے، اگر کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھے تو وہ کہتے جناب یہ انجینئر بن گیا ہے، کسی لا کالج میں پڑھے تو وہ کہتے جناب یہ وکیل بن گیا ہے۔ یہ دنیا کی ضروریات ہے، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ یہ کیا بن گئے ہیں؟ ان کو بھی تو کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کوئی ڈگری، کوئی سند ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا بن گئے ہیں۔ فرمایا جب یہ بچے حافظ بن گئے تو زبان نبوت سے ڈگری یہ ہے کہ آج اللہ کے نبی کی نظر میں اور اللہ کے نبی کی زبان میں یہ بچے اللہ کے ولی بن چکے ہیں، ان کو مقام ولایت حاصل ہے۔ اور ولی ہونے کی گواہی میں دوں یا آپ لوگ دیں، یہ اتنی بڑی گواہی نہیں، لیکن کسی کے ولی ہونے کی گواہی اگر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دیں تو یہ اس کائنات کی سب سے بڑی گواہی۔ تو الحمدللہ ان اداروں میں یہ بچے قرآن پاک حفظ کر کے میں نے کہا جو مرتبہ اور مقام حاصل کرتے ہیں، تو میں آپ سے وہ عرض کر رہا ہوں کہ زبان نبوت سے ان کو ولی بننے کی ڈگری اور سند حضور جاری فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ آپ کسی چور ڈاکو سے بھی پوچھ کر دیکھیں بھئی تمہارے بچے ولی ہونے چاہیے کہ ڈاکو ہونے چاہیے، تو ڈاکو بھی کہے گا کہ مولوی صاحب میں تے بڑا برا ماں اور میرے نیانے اللہ دے ولی ہونے چاہیے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ تو بھائی اگر میں اور آپ بھی یہ چاہتے ہیں اللہ میری نسل کو اپنا ولی بنا لے، تو اس کا طریقہ ہمارے نبی بتا کر گئے کہ تم اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑو تو یہ ان کو مقام ولایت عطا کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو باتیں ہیں۔ اب تیسری بات ایک اور کہہ دیتا ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان ہونا یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔
یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوری کائنات پیدا تو ہم نے کی ہے، اگر یہ پوچھو کہ یا اللہ پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت کون سی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں 4 قسمیں اٹھا کر کہتا ہوں میں نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ میں نے سب سے خوبصورت کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ یہ 4 قسمیں کھائی ہیں اور اس کے بعد کہا ہے کہ میں نے پوری کائنات میں نے پیدا کی، زمین، آسمان، جانور، پتہ نہیں کیا کچھ بنایا ہے، لیکن یہ کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اگر میرے سے پوچھو کہ یا اللہ سب تو تگڑی مخلوق کیڑی ہے، سب سے خوبصورت اور اچھی مخلوق کون سی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے وہ ہم نے انسان کو بنایا۔ چلو اس کو ایک مثال سے سمجھ لو، پھر شاید یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہو تو آپ اپنے لیے ایک کمرہ بناتے ہیں، اس میں فرش، قالین، سیلنگ، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے کمرے کو ہر آدمی اچھا بناتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، بیڈ لگاتے ہیں آپ اس میں، صوفہ رکھتے ہیں۔ جب کمرہ تیار ہو جائے تو ہن سوال ہے بھی ایدے وچ کون رہے گا، تو کوئی آدمی بے وقوف کہندا ایتھے کھوتا لے آگے بن لو، مجھ بن دیو ایتھے، تو آپ بتائیں وہاں گدھے کا باندھنا یہ اس کمرے کی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھئی اتنا اچھا کمرہ بنایا، خوبصورت بنایا، تے لے آ کے کھوتا بن لیا اودے وچ، گدھا باندھ دیا وہاں، یہ تو بڑی حماقت کی بات ہے۔ وہ تمہارے لیے ہے، اس لیے کہ اگر مکان اچھا ہو تو اس میں آنے والی چیز اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے دنیا کا، اگر آپ یہ اصول سمجھ گئے ہیں تو اب میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ 4 قسمیں کھا کے کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اب سوال یہ ہے کہ جو اتنا خوبصورت انسان ہے اس کے دل اور دماغ میں کیا ہونا چاہیے؟ اس کے دل اور دماغ میں اس سے بھی خوبصورت چیز ہونی چاہیے، اور وہ اللہ نے کیا بنائی ہے؟ وہ اپنے کلام کو بنایا ہے۔ اگر اللہ کا کلام اس کے اندر آتا ہے تو اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا تھا کہ ہم نے تمہیں بڑا خوبصورت بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے تو تمہارے دل دماغ میں گدھا گھوڑا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے دل دماغ میں میرا قرآن ہونا چاہیے، تاکہ سج تو جائے نا۔ اگر اتنا خوبصورت بن کر اس نے گدھا گھوڑا ہی اپنے دل دماغ میں رکھنا تھا پھر اس کو اتنا خوبصورت بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ تمہیں خوبصورت اس لیے بنایا تھا کہ تمہیں مرکز بنایا جائے، تمہیں جو ہے قرآن کے رہنے کی جگہ بنائی جائے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بنا کر ہمارے سے بھی خوبصورت اپنا کلام ہمارے دل دماغ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم اپنے دل دماغ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں تو یہ اس کا صحیح حق ہے، اور قرآن کو چھوڑ کر یہ دل اور دماغ اور چیزوں کو دیتے ہیں تو یہ اس کی بڑی ناقدری ہے کہ خوبصورت کمرہ بنا کر کہتے گدھا لا کر باندھ دو یہاں، تو جیسے یہ اس کمرے کی ناقدری ہے یہ اس انسان کی بھی ناقدری ہے کہ قرآن سے اس کا تعلق نہ جوڑا جائے اور دنیا کی مادیت کے ساتھ اس کا قلبی تعلق جوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں ہمارے دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ اور اس کے کلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ لوگ، میں خود بھی اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کریں، قرآن کا علم لیں اور آگے سکھا دیں، انشاءاللہ شہادت اور قبر پر لاکھوں فرشتے اتریں گے۔ دوسری بات آپ سے کہی ہے کہ یہ بچے الحمدللہ قرآن پڑھ کر کس مقام پر پہنچ گئے ہیں؟ مقام ولایت پر، اور ان کے ولی ہونے کی گواہی زبان نبوت سے دی گئی ہے۔ اور تیسری بات آپ سے کہی ہے کہ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ ہم نے تمہیں بہت خوبصورت بنایا ہے، تو جب اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو ہمارے دل میں آنے والی چیز ہمارے سے بھی زیادہ خوبصورت ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے بھائیو عہد کرو
اپنے اللہ سے کہ انشاءاللہ ہم اپنا تعلق قرآن سے ضرور جوڑے رکھیں، قرآن شریف کی تلاوت کا بہت اہتمام کریں، اس میں ناغہ نہ کیجئے گا، اہتمام کیجئے گا، اس کی برکتیں دنیا میں بھی دیکھو گے اور مرنے کے بعد تو پھر اللہ کھلی آنکھوں دکھا دیں گے۔ میں ایک دعا کا پہلا جملہ پڑھ کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ جب آپ قرآن شریف مکمل کرتے ہیں تو سورہ ناس جب ختم ہوتی تو آگے ایک دعا لکھی ہوئی، اس دعا کا پہلا جملہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میں نے قبر میں جانا ہے اور اکیلے ہی جانا ہے، کوئی بھی ساتھ نہیں جائے۔ میں مثال دے دیتا ہوں، مولانا نے آج ہمیں بلایا کہ بھئی یہاں آؤ جمرے، تو پھر کہنے لگے کہ مفتی صاحب راتی ساڑھے کوڑی رہو ایتھے۔ تو میں نے پوچھا کہ منجی میری کتھے ڈائی ہوئی ہے؟ تو کہنے قبرستان چ ڈائی ہوئی ہے، اوتھے جا کے لمبے پہنا ہے۔ تو آپ بتائیے مجھے گھبراہٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ بھئی تسی میری منجی قبرستان ڈائی ہے؟ تو ایک دن بھائی مجھے اور آپ کو اٹھا کر قبر کے اندر رکھا جائے گا، جہاں میں اور آپ اکیلے اکیلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے جس کو حدیث میں کہا گیا انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ تو اس کا طریقہ عرض کرنے لگا ہوں، جو قرآن شریف پڑھتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اس قرآن کو قبر میں جب میں جاؤں تو میرے انس اور میرے جی لگانے کا ذریعہ بنا دے، یہ میرا دل لگائے وہاں آ کر، اور واقعتاً قرآن اپنا حق ادا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جیسے سورہ ملک ہے اور دیگر سورتوں کے بارے میں آتا ہے، یہ سفارش کے لیے نا ادھر پہنچ جائیں گی اور میت اس سے مخاطب ہو کر پوچھے گی کہ تو کون ہے؟ جب سب لوگ مجھے چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تو میرے ساتھ ہے، تو قرآن اس سے مخاطب ہو کر کہے گا میں اللہ کا وہ کلام ہوں جس کو دنیا میں کبھی تو اونچی آواز سے پڑھا کرتا تھا، کبھی تو آہستہ آواز سے پڑھا کرتا تھا، اب بے غم رہ، میں تجھے جنت میں داخل کروا کے چھوڑ، یہ قبر میں کہے گا۔ تو بھائی وہ جو وعدہ ہے اللہم آنس وحشتی فی قبری، وہ انشاءاللہ قبر میں پورا ہوگا، لیکن شرط ایک ہے آج میں اور آپ اپنا دل اس کے ساتھ لگائیں، قبر میں یہ ہمارا دل لگائے گا، اور جس سے دل لگ جائے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جس سے دل لگا ہوا ہو اگر وہ نہ آئے تو دل اداس ہو جائے، جس سے دل لگا ہوا ہو اس کو نہ دیکھے تو دل اداس ہوتا ہے، جس سے دل لگا ہوا ہو اس سے ملاقات نہ ہو تو دل اداس ہوتا ہے۔ آگے دیکھو عید آئے گی رمضان کے بعد، جن ماؤں کے بچے باہر ہیں وہ مائیں کہتی ہیں ہمارا دل بہت اداس ہے، ہمارے بچے نہیں آئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا جس سے دل لگ جاتا ہے اس کو دیکھے بغیر، ملاقات کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اگر میرا دل قرآن کے ساتھ لگا ہوا ہے اور میں سارا دن قرآن کو کھولوں نہیں، دیکھوں نہیں، پڑھوں نہیں، تو میرے دل کو اداس ہونا چاہیے، اور اگر میرا دل بھائیو اداس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی میرا دل قرآن کے ساتھ نہیں لگا۔ تو آج میں اور آپ اپنا دل قرآن کے ساتھ لگائیں، تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا دل لگائے گا وہاں پر۔ تو کرو گے بھائی اس کا اہتمام؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔